نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث کا عنوان ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز پوری نہیں ہوئی۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن میں سے کچھ اور نہ پڑھے۔ صحیح مسلم کی اگلی حدیث کا عنوان ہے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز ناقص ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نماز پڑھے اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی وہ نماز ناقص ہے۔ شہنشاہ دو جہاں نے یہ 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ نماز ناقص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سن کر کسی نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو اس وقت بھی پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، مگر اپنے دل میں آہستہ سے پڑھو کہ بس تم ہی سن سکو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر فرماتا ہے کہ میں نے نماز یعنی سورۃ فاتحہ اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اس طرح کہ حمد و ثنا تو میرے لیے ہے اور دعا بندے کے لیے، اور بندہ جو کچھ مانگے وہ اسے دیا جائے گا۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے دن کا مالک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت کا اظہار کیا۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی عبادت اللہ کے لیے ہے اور مدد مانگنا بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے پروردگار ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا فضل و کرم رہا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب رہا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور بندہ جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث کا عنوان ہے آمین کہنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام سورۃ فاتحہ کی قرأت کے بعد آمین کہے تو چونکہ اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں اس لیے تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ ایک اور روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس آدمی کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل جاتا ہے اس کے پہلے والے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور بخاری کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ شہنشاہ دو جہاں نے فرمایا،
جب قرآن کا پڑھنے والا امام یا کوئی بھی متلقن پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے آمین فرماتے ہیں، اور جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے تو اس کے پہلے والے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی اگلی حدیث کا عنوان ہے امام کی پیروی ضروری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم باجماعت نماز پڑھو تو پہلے اپنی صفوں کو سیدھی کرو، پھر تم میں سے ایک آدمی تمہارا امام بن جائے۔ چنانچہ جب وہ امام تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اور جب امام رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہے اور رکوع میں جائے تو تم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاؤ، اور امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام کا پہلے سر اٹھا لینا دراصل پہلے رکوع کرنے کا بدلہ ہے۔ اور شہنشاہ دو جہاں نے فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے یعنی اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، یعنی اے اللہ ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے۔ شہنشاہ دو جہاں نے فرمایا، اللہ تمہاری یہ تعریف سنتا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ شہنشاہ دو جہاں نے فرمایا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔